تو شرک وہ گناہ ہے جو بڑی بڑی نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے، اور اللہ نے مشرک کے لیے آخرت میں کوئی جگہ نہیں رکھی، جہنم ہی اس کی جگہ ہے۔ جیسا کہ ایک حکایت میں آتا ہے کہ ایک بندے کا آخری وقت تھا دنیا میں، اس نے التجا کی اللہ سے کہ اے اللہ میری خواہش ہے کہ مجھے دنیا میں مچھلی کا گوشت دیا جائے، یہ آخری وقت میں اس کی خواہش تھی۔ فرشتہ دوسرے فرشتے سے ملاقات ہوئی آسمانوں پر، تو اس نے کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ ایک بندہ مومن دنیا سے جا رہا ہے اور اس کی خواہش ہے کہ اسے مچھلی کا گوشت ملے، اسے معلوم نہیں کہ اس کی زندگی ختم ہونے والی ہے، لیکن اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ وہاں کی تمام مچھلیوں کو وہاں سے دور کر دوں تاکہ نہ وہاں کا مچھیرا مچھلی پکڑے، نہ بازار لائے، نہ فروخت کرے، اور نہ اس مومن تک پہنچے۔ فرشتے نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا اس بندے نے دنیا میں جو گناہ کیے اللہ نے دنیا میں معاف کر دیے، ایک گناہ باقی ہے، اس کی ابھی اس نے معافی نہیں مانگی، اب اللہ تعالیٰ یہ کرنے والا ہے کہ اس کی خواہش پوری نہیں کرے گا، اور جب مچھلی کھانے کی خواہش پوری نہیں ہوگی تو وہ غم زدہ ہوگا، اور مومن کے غم زدہ ہونے، پریشان ہونے کی وجہ سے بھی اللہ اس کی خطائیں معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس بندے کی وہ آخری خطا رہتی ہے، وہ معاف ہو جائے گی، دنیا سے بھلا چنگا جائے گا، سارے گناہ دنیا میں مٹ گئے، قیامت میں اللہ نے اس کے لیے جنت میں مہمانی تیار کر رکھی ہے۔ دوسرے فرشتے سے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا بالکل میری صورتحال بھی ایسی ہی ہے، دنیا میں ایک کافر ہے، اس نے بڑی نیکیاں کی ہیں، اللہ نے سب کا صلہ اسے جنت میں دے دیا ہے، اس کی ایک نیکی زندگی میں اس نے ایسی کی ہے کہ اس کا بھی صلہ اسے نہیں ملا، اس کے بھی مرنے کا وقت ہے، اور اس نے بھی خواہش کی ہے کہ میرے لیے مچھلی کا گوشت تیار کیا جائے، بنی ہوئی مچھلی مجھے دی جائے۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس علاقے کے پانی کے اندر مچھلیوں کو دھکیل لاؤں تاکہ مچھیرے وہاں کی مچھلیاں پکڑیں، بازار میں مچھلیاں زیادہ ہو جائیں، سستے داموں بکیں، اس کافر کے گھر والے مچھلی خریدیں، اس کی آخری خواہش بنی ہوئی مچھلی اس کے سامنے پیش کر کے اس کی خواہش کو پورا کریں، تاکہ جو ایک نیکی اس کی دنیا میں رہ گئی ہے جس کا بدلہ اللہ نے نہیں دیا، اس کا بدلہ بھی اسے دنیا میں مل جائے تاکہ آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہ بچے۔ تو یہ اللہ کا مبارک طریقہ ہے کہ وہ مسلمان کی نیکیوں کو، مومن کی نیکیوں کو قیامت کے لیے ذخیرہ رکھتا ہے، گناہ دنیا میں مٹا دیتا ہے، اور کافر کے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ ہے، اس کی نیکیاں دنیا میں ختم ہو جاتی ہیں، گناہ اور شرک باقی رہ جاتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں، ان سے تم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ان میں سے سب سے بڑی ہلاک کرنے والی چیز الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو حصہ دار ٹھہرانا ہے۔ تو شرک وہ گناہ عظیم ہے، شرک وہ بدبختی ہے، شرک وہ کفر ہے جو انسان کا موت کے بعد بھی اس کی جان نہیں چھوڑتا، حتیٰ کہ اسے جہنم میں جا پہنچاتا ہے۔ دوسری چیز حضور نے بیان کی السحر، جادو۔ جادوگر اسلام کے نقطہ نظر سے کافر ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے جادوگر کو جہاں پاؤ قتل کر دو۔ اس حوالے سے حضرت جندب نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، جندب بن جنادہ ان کا نام ہے، حضور نے ایک وقت ان سے فرمایا تھا جندب ایک وقت تم ایسی تلوار چلاؤ گے کہ تمہاری تلوار چلانے سے حق اور باطل میں فرق پتہ چل جائے گا۔ وقت گزرتا گیا، حضور علیہ السلام اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، سیدنا ابو بکر خلیفہ بنے، ان کا بھی وصال ہو گیا، سیدنا عمر خلیفہ بنے، 10 سال خلیفہ رہے، ان کی بھی شہادت ہو گئی، سیدنا عثمان غنی خلیفہ بن گئے۔ سیدنا عثمان غنی جب خلیفہ بنے تو کوفہ میں ایک بہت بڑا جادوگر رہتا تھا جس کا نام ابو بستان تھا، وہ جادوگروں میں بڑا ماہر جادوگر تھا۔ وہ کیا کیا کرتب دکھاتا تھا، وہ گدھے کے منہ سے داخل ہوتا اور اس کی پیٹھ سے نکل آتا، پیٹھ سے داخل ہوتا اس کے منہ سے نکل آتا، اپنا سر کاٹ کے ایسے ہاتھ میں پکڑ لیتا، اسے دور گیند کی طرح گرا دیتا، پھر اسے ہاتھ میں پکڑ لیتا، داڑھ الگ ہے، سر الگ ہے، خون کے چشمے سر سے بھی جاری ہیں، در سے بھی جاری ہیں، یہ وہ کیفیت لوگوں کو کر کے دکھایا کرتا تھا، بڑا ماہر جادوگر تھا۔ اور تاریخ کوفہ ہم جب پڑھتے ہیں تو ابو بستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کوفہ کا سب سے بڑا جادوگر تھا، بس کہ اس زمانے میں بڑے جادوگروں میں سے ایک جادوگر تھا۔
حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مجلس میں موجود تھے جہاں پر آپ بھی اس مجلس میں موجود تھے جہاں وہ جادوگر اپنے کرتب دکھا رہا تھا. آپ نے اپنی تلوار تیز ہونے کے لیے دی ہوئی تھی. آپ واپس گئے اور جس بندے کو تیز ہونے کے لیے تلوار دی تھی اس سے کہا کہ یہ میری تلوار واپس کرو کیونکہ میں وقت سے پہلے آیا ہوں, پیسے مجھ سے لے لو, غلطی میری ہے اور تلوار مجھے دے دو. پیسے پورے دے دیے کہ پھر کسی وقت تلوار کو تیز کروا لوں گا, اور تلوار لی اور واپس آئے. دیکھا کہ وہ بندہ کیا کرتا ہے, گدھے کے پیٹھ سے داخل ہوتا ہے, پیٹ سے نکلتا ہے, منہ سے داخل ہوتا ہے, پیٹھ سے نکلتا ہے, اپنے سر کو تلوار سے الگ کر کے ایسے ہاتھ میں لہراتا ہے. جب یہ کرتب سارے اس نے بند کیے اور اپنے سر کو دوبارہ اپنے دھڑ کے اوپر رکھ لیا تو حضرت جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عوام سے باہر نکلے اور جہاں وہ جادوگر تھا اپنی تلوار لی اور اس کے سر پہ تلوار ماری, دڑ الگ کر دیا, سر الگ کر دیا, اور لوگوں سے کہا اب اس سے کہو کہ اٹھ کے دکھائے. پہلے تو یہ تمہیں کرتب دکھا رہا تھا, اگر یہ اتنا ہی ماہر ہے اور اس کے پاس واقعی یہ طاقتیں ہیں تو اس کو اب اٹھ کے دکھائے. طاقت اس کے پاس تھی نہیں کیونکہ جادو تو صرف دیکھنے کا بہانہ اور کھیل ہوتا ہے, اس کی حقیقت کچھ نہیں ہوتی. تو سار الگ پڑا ہے, دار الگ پڑا ہے. اب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے, جی جندب بن جنادہ نے ہمارے سامنے قتل کیا, اس کو سزا دی جائے. حضرت عثمان غنی تک فتویٰ پوچھنے کے لیے لوگ گئے. حکومت نے تحویل میں لے لیا. سیدنا عثمان نے فرمایا جندب بن جنادہ کو باعزت بری کر دیا جائے کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سن رکھا ہے کہ جادوگر کی سزا موت ہے, اس کو قتل کر دیا جائے, اس کی سزا ہے. تو حضور نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں, ان میں سے دوسری چیز ہے جادو. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دنیا نے نہیں چھوڑا. صحیح بخاری میں آتا ہے حضور پر بھی جادو کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور پر صرف اتنا اثر کیا جتنا عام بیماری کا بندے پہ اثر ہوتا ہے. باقی حضور علیہ السلام کی ہوش و حواس, وحی کی کیفیات, نماز کے معاملات سب ویسے رہے. تھوڑا درد اپنے جسم میں حضور نے محسوس کیا, اور جو کام نہیں کیا ہوتا ایسے لگتا, حضور کو مغالطہ لگ جاتا کہ جیسے میں نے وہ کام کیا ہوا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام انہی دنوں میں, جن دنوں میں آپ پر جادو کرنے کی کوشش کی گئی تھی, حضور میرے گھر میں تشریف لائے اور آپ علیہ السلام نے وہاں پر بیٹھے ہوئے فرمایا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے آج مجھے کیا بتایا ہے. میں نے عرض کیا نبی اللہ آپ خود ہی بتائیے. فرمایا میرے پاس 2 فرشتے آئے, ایک میرے پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا, دوسرا میرے سر کی طرف کھڑا ہو گیا. ایک نے دوسرے سے پوچھا تمہیں معلوم ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے, ان پہ جادو کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور جادو کیا گیا ہے. کہا اچھا جادو کس چیز پہ کیا گیا ہے؟ کہا کہ ان پہ جادو کیا گیا ہے, بال ان کے لے کے ان کو گوندا گیا ہے اور نار کھجور کے خوشے کے اندر ان بالوں کو رکھ کے فلاں کنویں کے اندر, بنو اروان کے کنویں کے اندر وہ جادو جو ہے وہ کر کے اس کے اندر ڈالا گیا ہے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا مجھے اللہ نے 2 صورتیں عطا کی ہیں, سورہ فلق اور سورہ ناس. ان کو میں نے پڑھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے جادو سے نجات عطا فرما دی ہے. صحابہ اکرام کو حضور ساتھ لے کے اس کنویں کے پاس پہنچے, بنو اروان کے کنویں کے پاس پہنچے. دیکھا کہ وہاں پر ایک درخت ہے جو کھجور کا درخت ہے, بڑے بڑے اس کے خوشے ہیں. حضور فرماتے ہیں اس کے خوشے ایسے تھے جس طرح کے شیطانوں کے سر ہوتے ہیں, اور اس کنویں کا پانی ایسا تھا جیسا کہ اس کے اندر مہندی گولی گئی ہے, یعنی سبز رنگ کا پانی تھا. جادو کے اثر کی وجہ سے وہ پانی سبز رنگ کا ہو گیا تھا. سیدہ عائشہ نے عرض کی یا نبی اللہ آپ وہاں سے وہ اپنے بال نکال لیتے. آپ نے فرمایا کہ مجھے ضرورت کیا تھی, جب اللہ نے مجھے شفا عطا کیا مجھے بال نکالنے کی ضرورت نہیں تھی. عرض کہ یا نبی اللہ پہ جادو کیا کس نے ہے؟ فرمایا مجھے فرشتوں نے بتایا ہے کہ لبید نامی یہودی نے مجھ پہ جادو کیا ہے اور وہ مجھ سے جادو کر کے بدلہ لینا چاہ رہا تھا. بدلہ کس چیز کا لینا چاہ رہا تھا؟ کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاک پیغمبر تھے. یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ نبی ہماری نسل سے ہونا چاہیے, اس لیے وہ سارے حضور کے دشمن ہو گئے, حتیٰ کہ حضور پر جادو کرنے کی بھی کوشش کی. تو فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں, ان میں سے پہلے نمبر پر شرک ہے اور دوسرے نمبر پر جادو ہے. اور نبی علیہ السلام نے جادوگر کے قتل کا حکم دیا ہے. سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تابعین کے شاگرد ہیں, بہت بڑے محدث ہیں. ان کی مسند امام احمد بن حنبل حدیث کی مضبوط ترین ایک کتاب ہے. ان سے پوچھا گیا جی جادوگر اگر نماز بھی پڑھے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا وہ مرتد ہے, اسے قید میں ڈال دیا جائے گا.
اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر توبہ نہیں کرتا پھر اسے قید میں رکھا جائے گا جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا، اور جب وہ نماز بھی چھوڑ دے گا پھر اس کی سزا قتل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جادوگر کی سزا قتل ہے، اسے قتل کر دیا جائے۔ تو جادو برحق ہے، کروانے والا کافر ہے، اور اس کی سزا قتل ہے۔ یہی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی امت کو بتایا ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جادوگر کی خاص کوئی علامت نہیں ہے، وہ ظاہری طور پہ نیک بھی ہو سکتا ہے، ظاہری طور پہ بد بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا عقیدہ محفوظ نہیں ہوتا، کیونکہ جادو ایسے الفاظ کے ساتھ کیا جاتا ہے جو انسان کو کافر بنا دیتے ہیں۔ کوئی قرآن الٹا پڑھتا ہے، کوئی قرآن کریم کے حروف کو الٹا کر کے پڑھتا ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک کوئی باتھ روم میں جا کے قرآن کریم، لیٹرین میں قرآن کریم پڑھتا ہے۔ یہ الگ الگ ان کے طور طریقے ہوتے ہیں جن طریقوں سے یہ پھر روحانی شیطانی قوتوں کو اپنا ساتھی بنا لیتے ہیں اور پھر ان سے کام چلاتے ہیں۔ قرآن کریم میں جادو کا واقعہ 2 جگہ پر بیان ہوا ہے۔ پہلی جگہ ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دور۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جب دور تھا تو جادوگروں کا بہت بول بالا تھا، اور جادو کا علم جو ہے وہ بڑا عام ہو چکا تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 9 نشانیاں عطا کیں، ان میں سے 2 بڑی نشانیاں تھیں جنہوں نے جادوگروں کا ناطقہ بند کر دیا تھا۔ ان میں سے پہلی نشانی تھی آپ کا دایاں ہاتھ، آپ باہنی بغل میں دے کے اس کو باہر نکالتے تو وہ چمکنے لگ جاتا تھا اور بیماری کا اثر بھی نہیں تھا۔ دوسرا آپ کا عصا، ڈنڈا، عصا، لاٹھی، آپ اس کو چھوڑتے وہ بہت بڑا سانپ اور اژدہا بن جاتا۔ قرآن کریم نے ان دونوں مضامین کو بیان کرنے کے بعد یہ بیان کیا ہے کہ جب آپ فرعون کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ اپنی اصلاح کر لو، اس نے کہا میں نے تیرے جیسے کئی جادوگر دیکھے ہیں، تم بھی ایک جادوگر ہو، تم جو شعب دے کر رہے ہو میں بھی اس طرح کے شعب دے کروا سکتا ہوں۔ اس نے اعلان کیا، پوری سلطنت سے بڑے بڑے جادوگر آئے، اور یہ جادوگر تھے تو جادوگر، لیکن ان کے نصیب کے اندر اللہ نے ہدایت پہلے لکھ دی تھی۔ انہوں نے شعبہ غلط اپنایا لیکن اختتام ان کا نیکی پر ہوا تھا۔ بڑے بڑے جادوگر آ گئے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ پہلے جادو کا کرتب دکھائیں گے یا ہم دکھائیں؟ آپ نے فرمایا تم پہلے دکھاؤ۔ انہوں نے رسیاں لیں اور ان کو ایسے کر کے چھوڑا تو وہ بڑے بڑے سانپ بن گئے اور ایک دوسرے کو نگلنے لگے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام یہ ساری صورتحال دیکھ رہے تھے۔ رب تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ آپ اپنی لاٹھی لیں اور نیچے رکھیں، پھر کمال دیکھیے۔ آپ نے اپنی لاٹھی نیچے رکھی تو وہ بہت بڑا سانپ بن گیا، وہ لاٹھی کا ٹکڑا بہت بڑا سانپ بن گیا اور تمام سانپوں کو اس نے نگل لیا، اور جب آپ نے اس کو پکڑا وہ لاٹھی کی لاٹھی تھی اور سانپ اور رسیاں سب غائب تھے۔ یہ معاملہ دیکھ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے آنے والے جادوگر تائب ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم توبہ کرتے ہیں اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ ان کے مقدر میں اللہ نے ہدایت لکھی تھی، ایمان لے آئے۔ اب فرعون کو بڑا غصہ آیا، کہنے لگا تم نے مجھ سے پوچھے بغیر ایمان قبول کیا ہے، اب تمہیں میں سولی چڑھا دوں گا۔ تو سب سے پہلے سولی کا تصور فرعون نے دیا تھا۔ اس نے بڑے بڑے درختوں کو کٹوایا اور اس کے اوپر ان جو جادوگر پہلے جادوگر تھے بعد میں حضرت موسیٰ کے صحابی بنے، ان کو سولی دلوا دی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ صحابی جو تھے وہ اتنے مضبوط تھے، وہ کہنے لگے فرعون جو تیرا جی چاہتا ہے کر لے، جو ہم نے ہدایت اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اب ہم اس سے پھرنے والے نہیں ہیں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں اللہ نے جادو کا ذکر کیا، اور دوسرا حضرت سلیمان علیہ السلام کا جہاں پہلے سپارے میں قرآن کریم میں ذکر آتا ہے وہاں پر اللہ نے جادو کا ذکر کیا۔ فرمایا 2 فرشتے اللہ نے آسمان سے نازل کیے لوگوں کا امتحان لینے کے لیے۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، منع کرتے تھے لیکن سکھاتے بھی تھے، اور فرماتے تھے یہ کفر ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور اس جادو سے کیا ہوتا تھا؟ میاں بیوی کے درمیان اختلاف پیدا ہو جاتا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ اس جادو سے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ جتنا اثر چاہتا اس جادو کے ذریعے ہوتا تھا۔ معلوم ہوا کہ جادو کے اندر طاقت جو ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ اللہ کی قدرتوں کو وہ توڑ دے۔ جس طرح اللہ نے زہر کے اندر اثر پیدا کیا وہ انسان کو نقصان پہنچاتا ہے، شہد کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے، اسی طرح کلام الہی کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے، اور جادو کے اندر اللہ نے تکلیف کی عنصر ڈال دیا ہے، لیکن تکلیف اتنی پہنچتی ہے جتنی اللہ چاہتا ہے۔ تو فرمایا کہ جادوگر لوگوں کو وہ ہاروت اور ماروت جادو سکھاتے تھے، لوگ ان سے جادو سیکھتے تھے، وہ لوگوں کو منع کرتے تھے لیکن وہ منع نہیں ہوتے تھے، اور لوگوں نے بعد میں مشہور کر دیا کہ یہ جادو سیدنا سلیمان علیہ السلام کرتے ہیں۔ حالانکہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور میں جادو کا قلعہ کما کر دیا تھا۔ مدینہ کے یہودیوں کا بھی یہ نظریہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے، وہ پریوں پر، شیطانوں پر، جنوں پر،
اور مخلوقات پر، ہواؤں پر ان کی حکومت تھی، تو وہ جادوگر تھے۔ جب سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کا قرآن نے ذکر کیا کہ وہ اللہ کے نبی تھے، تو مدینہ کے یہودی کیا اٹھے کہ آپ کے نبی ان کو نبی بتاتے ہیں، ہم نے تو اپنے روایات میں پڑھا ہے کہ وہ جادوگر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پھر وضاحت کی کہ وہ جادوگر نہیں تھے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، لوگ کفر کرتے تھے کہ آپس میں ایک دوسرے کو جادو سکھاتے تھے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے تو جادو کا قلعہ کما کیا تھا۔ جو آپ کو شیطانوں اور جنوں پر حکومت دی گئی تھی وہ آپ کا معجزہ تھا، ہواؤں پر آپ کو حکومت دی گئی تھی وہ آپ کا معجزہ تھا۔ آپ کو جادوگر مشہور کرنے میں خود شیاطین نے کردار ادا کیا۔ تفسیر طبری کے اندر لکھا ہوا ہے پہلے سپارے کی تشریح میں ہی کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دور میں شیاطین نے چند کتابیں جادو کی لکھی، کتابیں لکھ کر لوگوں کے اندر مشہور کر دیں اور کہا دیکھو یہ حضرت سلیمان کی لکھی ہوئی کتابیں اور ان کے اندر جادو ہے، تم پہ جو انہوں نے حکومت کی ہے، ہواؤں پہ حکومت کی ہے، وہ اسی جادو کی وجہ سے کی ہے۔ تو ان بدبختوں نے نبیوں پر اس طرح کے الزام لگائے۔ معلوم ہوا کہ نبیوں پر الزام دھرنے والا اور نبیوں کی توہین کرنے والا یا تو خود شیطان ہے یا شیطان کا پیروکار ہے، کیونکہ مومن کبھی نبی کی طرف انگلی نہیں اٹھاتا۔ مومن نبی اور نبی کے متعلقین کی ہمیشہ عزت ہی کرتا ہے اور ان کا ادب ہی کرتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزیں ان سے بچو۔ پہلے نمبر پر شرک ہے، پھر دوسرا فرمایا جادو ہے، تیسرا یتیم کا مال کھانا ہے، چوتھا سود خوری کرنا ہے، سود کھانا ہے، پانچواں مومن عورتوں پر الزام لگانا ہے، چھٹا میدان جنگ سے واپس بھاگ جانا ہے، اور ساتواں ہے کسی کو قتل کرنا۔ یہ 7 وہ چیزیں ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں۔ اس لیے ایک مسلمان ہونے کے ناطے انسان کو چاہیے کہ ان 7 تباہ کرنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، کیونکہ یہ نیکیوں کو بھی تباہ کر دیتی ہیں اور انسان کی شخصیت اور آخرت کو بھی تباہ کر دیتی ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے اور ان 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے رب تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔